اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم نے حصہ شاعری میں سے کل ان کی رگھوپتی سہائی، جن کو فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا اصلی نام جو ہے وہ رگھوپتی سہائی تھا، اب فراق گورکھپوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آج ہم ان کی غزلیات، یعنی کہ ان کی غزل کا ان کی پہلی جو غزل ہے، آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے بارے میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، فراق گورکھپوری صاحب کی غزل نمبر 1۔ عزیز طالبات، کل ہم نے یہ بات آپ سے اچھی طرح باور کرائی کہ فراق گورکھپوری صاحب وہ ہستی ہے جن کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ یعنی کہ ایک طرف سے انہوں نے اردو ادب کی ایسی خدمت کی کہ صدیوں تک ان کی یہ مرہون منت رہے گی، اور دوسری طرف سے انہوں نے ایک ایسی راہ نکالی اردو میں، یعنی کہ اس زبان کو ترجیح دینے میں، اس زبان کو نئی منزلوں تک آشنا کرانے میں انہوں نے بہت ساری کوششیں کی۔ ان کی غزل جو ہے، آج ہم ان کی غزل کی پہلی غزل کی تشریح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں فراق گورکھپوری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ پہلی غزل کا جو پہلا شعر ہے، رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پھوٹی وہ نئی زندگی نظر آئی، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی، فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بر آئی، کسی کی بزم طرب میں حیاتی بٹتی تھی، کسی کی بزم طرب میں حیات بٹتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی، کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ پہلا شعر جو ہے، رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پھوٹی وہ نئی زندگی نظر آئی، اس میں رگھوپتی سہائی فرماتے ہیں، اس پہلے شعر میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ غلامی جو ہے وہ موت کے برابر ہے۔ یعنی کہ جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے تکلیف کی جو رات ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ شب مرگ یہاں پہ ہے، اس کا معنی ہے موت کی رات، یعنی کہ ایک بیمار جو ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو جو یہ رات ہوتی ہے، تکلیف کی رات، وہ لمبی ہوتی ہیں، اور رات کو مریض موت کی رات سمجھتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہیں تو اسے قدر راحت ملتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے نئی زندگی ملی ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ غلامی کا درد جو ہے وہ موت کی رات کی طرح طویل اور تکلیف دہ، وہ اب ختم ہونے پر آ گیا ہے۔ آزادی کی صبح ہوئی اور معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد ہمیں نئی زندگی ملے گی، اور ہم نے طور طریقہ جو ہے نئی زندگی کا وہ ہم بسر کریں گے۔ وہ پھوٹی، یعنی کہ صبح، صبح، پھوٹی یعنی کہ آزادی، یعنی کہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب ہم آزاد ہوں گے، غلامی سے جب ہم آزاد ہوں گے تو ہم وہی طرز زندگی اپنائیں گے، یعنی کہ ہم نئے طور طریقے سے زندگی بسر کریں گے۔ یہاں پہ رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ غلامی کی رات ہوتی ہیں، وہ موت کے برابر ہوتی ہیں۔
اسی طرح جب کوئی انسان کی زندگی جب اچانک کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس کو برابر موت کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ امید کرتا ہے کہ آج میں اتنا بیمار ہوں، کیا پتہ ہے کہ شاید کل میں اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ یہ جو تکلیف دہ والی رات ہوتی ہیں وہ اس کو برابر موت کے برابر ہوتی ہیں۔ ایسے ہی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو غلامی کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی برابر موت کے برابر ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی یہی امید ہوتی ہے کہ کب ہم آزاد ہو جائیں گے اور نئے طرز طریقے سے ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں گے۔ یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر گئی۔ یعنی کہ یہاں پہ پھر سے فراق گولپوری صاحب فرماتے ہیں کہ آزادی کی تحریک کی جدوجہد کا یہ وہ خطرناک موڑ ہے جن خطرات سے ڈر کر اپنی پرچھائیاں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی۔ آزادی کی خاطر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ تحریک آزادی کے راہ کے مسافر ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اب تمہارا راستہ جو ہے وہ آ گیا ہے، تمہاری منزل قریب ہے، اسی لیے آزادی کی تحریک کو مزید تیز کیجئے۔ فرماتے ہیں یہ وہ موڑ ہیں کہ پرچھائیاں مل کو سایہ کہ سایہ بھی نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو کہ اس کی راہ گزر آئی۔ یہاں پہ پھر سے رگھوپتی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو تحریک کی آزادی ہوتی ہے اس کا جو راہ ہوتا ہے اس کا جو موڑ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ان خطرات سے ڈر کر ان کی پرچھائیاں جو ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی سایہ جو ہوتا ہے تو انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ جن خطرات سے ڈر کر یعنی کہ اپنی پرچھائیاں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی۔ آزادی کی خاطر جو لوگ یعنی کہ اس میں فرماتے ہیں کہ آزادی کی خاطر جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے ان سے، یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں آزادی کی خاطر جو لوگ لڑتے ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نیشن کے ہیرو ہوتے ہیں، وہی ان سے کہہ دیجئے۔ یہاں پہ کہتا ہے شاعر کہ مسافروں سے کہو، یعنی کہ ان سے کہو، مسافروں سے کہو، یعنی کہ جن کی راہ جو ہے جو تحریک آزادی کے راہ کے مسافر ہیں ان سے کہو کہ تمہارا جو راستہ ہے وہ آ گیا ہے، تمہاری جو منزل ہے وہ قریب ہے، اسی لیے آزادی کی تحریک کو مزید تیز کیجیے۔ اور اس کا جو تیسرا شعر ہے، فضا تبسم صبح